اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر بابرکت مہینہ جو عطا کیا ہے، خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ دن کو روزہ اور رات کو تراویح کے اندر اللہ رب العزت کے قرآن مقدس کو دل کی گہرائیوں سے سننا اور سمجھنا، یقین جانیے کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مقدس اور روزہ یہ دو چیزیں انسان کے متعلق سفارش کریں گی، اور اللہ رب العزت کی ذات قرآن کی سفارش اور روزے کی سفارش کو قبول کر کے بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو اس سے بڑا خوش نصیب، اس سے بڑا اچھا انسان اور کون ہو سکے گا جس کے لیے رب کا قرآن بھی سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اے میرے اللہ، رات کو اس نے سونا تھا، رات کو اس نے آرام کرنا تھا، لیکن یہ مجھے سنتا رہا جب تک کہ قاری پڑھاتا رہا۔ اے میرے اللہ، اس کو سونے سے میں نے ہی روکا تھا، میرے اللہ آج اس کی میں سفارش کرتا ہوں۔ اے پروردگار عالم، اے رب ذوالجلال والاکرام، میں قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ روزہ کہے گا اے میرے اللہ، دن کو حلال چیزوں سے اس کو میں نے ہی روکا تھا، جو چیزیں اس کے لیے حلال تھی، کھانا حلال، پینا حلال، بہت ساری چیزیں تھی، لیکن اے میرے اللہ، اس نے روزے کو روزہ سمجھا، آنکھوں کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، ہاتھوں کی حفاظت کی، پاؤں کی حفاظت کی، 360 جوڑ کا اس نے روزہ کر کے دکھایا۔ اے میرے اللہ، اس کی میں سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ کل قیامت کے دن کتنا انعامات سے نوازا جائے گا۔ تب ہی تو میرے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ جو ہے نا، جس کا نام باب الریان ہے، خاص روزے داروں کے لیے ہے، جس میں صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جیسے ہی روزے دار اس میں گزر جائیں گے، اللہ رب العزت اس دروازے کو پھر ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، پھر اس کے بعد اس دروازے سے کوئی نہیں گزر سکے گا۔
تو اس لیے خدارا یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اللہ رب العزت کو منا لے۔ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المقدس کو تو پایا لیکن اللہ کو راضی نہ کر سکا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کر سکا، تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکے گا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی تھی کہ حضرت جبریل امین نے فرمایا تھا تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے رمضان المقدس کو تو پایا لیکن اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا، اپنے گناہوں کی بخش نہ کروا سکا، اللہ سے توبہ نہ کر سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڑھی مبارک پر، منبر مبارک پر چڑھتے ہوئے فرمایا تھا آمین، ہاں ایسا ہی ہو کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو خدارا ایسا مقدس مہینہ بڑی خوش قسمت لوگوں کو مل سکتا ہے، اس لیے اس کی قدر کرے اور اپنے آپ کی بخشش فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔